بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج تفسیر جلالین کے درس نمبر 72 میں سپارہ نمبر 17 سے ہم سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 38 سے لے کر 40 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ پہلا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار نے عذاب کو جلدی طلب کیا، ان باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافرین اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کی حالت کیسی ہوگی۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار نے عذاب کو جلدی طلب کیا اور نضر بن حارث جو تھا وہ گلیوں کے اندر رولا ڈالتا پھر رہا تھا کہ عذاب آتا کیوں نہیں، اگر وعدے میں سچے ہیں تو عذاب کو لے آئیں۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس عذاب کو طلب کر رہے ہیں اس عذاب کے آنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ کب آئے گی اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو۔ قال تعالی، رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کاش یہ کافرین جو ہیں یہ جان لیں اس وقت کو جب یہ نہیں روک سکیں گے آگ کو اپنے سامنے سے اور اپنی پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی عذاب قیامت کو ان سے نہیں روکا جائے گا۔ قالوا ذالک، جو کچھ انہوں نے کہا یعنی انہوں نے قیامت کو جلدی طلب کیا تھا، لو سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ بل تأتیہم، اب قیامت کے آنے کی کیفیت کو ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ قیامت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں حیرت زدہ اور بدحواس کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا، وہ اسے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی یہ کہ وہ توبہ کر لیں اور کوئی عذر پیش کر لیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کفار نے اپنے عذاب کو مانگنے میں جلدی کر دی تھی اور بار بار وہ مسلمانوں کو چیلنج کر رہے تھے اور پکار رہے تھے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، قیامت کے وعدہ میں سچے ہو، تو پھر قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، ہمارے اوپر آسمانی قہر جو ہے وہ کیوں نہیں نازل ہو رہا، اگر تم مسلمان سچے ہو تو لے آؤ نا کہیں سے، ہم تو بار بار تمہارے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ بار بار رب تعالیٰ سے اس طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ اے اللہ اگر یہی قرآن اسلام حق ہے، سچ ہے، تو پھر ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے آ۔ کفار کا یہ قول سورہ انفال میں ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی رب تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ کفار کو ان کے مانگنے کے باوجود بھی عذاب اس لیے نہیں دے رہا
کہ اے محبوب انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ موجود ہیں ہم انہیں ذرا برابر بھی عذاب نہیں دیں گے۔ ہاں جب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں گے پھر دیکھنا بدر و حنین میں ان کی کتنی ذلتیں ہوتی ہیں، اور قبر کے عذابوں کی تو پھر برمار ہی ہو جائے گی۔ آگے فرما رہے ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون، محبوب یہ جلد بازی مچانے والے کافر اگر کسی بھی طرح اس عذاب الہی کی کسی بھی حالت، کیفیت، شدت کے اس وقت کو جان لیتے کہ جب یہ خود کو نہیں روک سکیں گے، یعنی عذاب کو ہی نہ لا یکفون، یہ عذاب کو نہیں روک سکیں گے اپنے سامنے سے، ولا عن ظہورہم، اور اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور اس دن ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ آگ بجھا کر، نہ ان عذاب زدوں کو عذاب سے نکال کر، نہ شفاعت سے، نہ حمایت سے، بلکہ قیامت والے دن ان سے عذاب کو نہیں روکا جائے گا۔ قیامت والے دن تو فقط ایمان والوں کی ہی مدد ہوگی اور ایمان والے ہی مددگار ہوں گے، کافرین اور جو مشرکین ہیں ان کی کسی بھی صورت کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ روایات کے اندر یہ مذکور ہے کہ جہنم میں کفار کے چہروں پر پہلے آگ لگے گی پھر باقی جسم پر، شاید اسی لیے یہاں وجوہہم کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ فاسق مومن کو سزائے جہنم میں پہلے پیروں کو آگ لگے گی، پھر ان اعضاء کو جن سے گناہ کرتا تھا چہروں کو نہیں لگے گی اور نہ ہی زبان کو لگے گی، اس لیے کہ زبان سے کلمہ تلاوت اور ذکر وغیرہ وہ کیا کرتا تھا، کبھی کبھی تو اس کے زبان پہ جاری ہو ہی جایا کرتا تھا۔ محبوب یہ کفار جس عذاب الہی کو بار بار طلب کر رہے ہیں، اگر یہ جان لیں کہ ان 5 طریقوں میں سے کسی طرح سے بھی کافر رہتے ہوئے اس عذاب عظیم سے نہیں بچ سکتے، پہلا طریقہ لا یکفون ہے، اور دوسرا طریقہ ولا عن ظہورہم ہے، نہ یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ کر، تیسرا طریقہ ولا ہم ینصرون، چوتھا طریقہ فلا یستطیعون ردہا، اور پانچواں طریقہ ولا ہم ینظرون ہے۔ آگے بتا رہے ہیں ما قالوا ذالک، یہ لو کا جواب واقع ہو رہا ہے، یعنی جو انہوں نے طلب کیا تھا، اب اس طلبی کا رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کیسا عذاب ہوگا۔ یہ جس عذاب کو طلب کر رہے ہیں وہ عذاب قبر میں، موت میں، یا قیامت میں، یا جہنم میں ان کے اوپر ایسے اچانک آئے گا۔ کس طرح آئے گا؟ نشانات سے، اشارات سے، علامات سے، کسی بھی طرح سے ان کو چند گھڑیاں بھی پہلے معلوم نہیں ہو سکے گا، کسی کو تصور اور خیال بھی نہیں ہوگا، اور پھر مجرمین کو حیران اور مبہوت کر کے رکھ دے گا، یہ تحیر میں پڑ جائیں گے، اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس عذاب کو خود سے ٹال سکیں، اور نہ ہی اس وقت موت میں یا قبر میں یا حشر میں یا جہنم میں انہیں کوئی مہلت دی جائے گی کہ یہ کچھ توبہ کر سکیں اور کچھ عذر خواہی بیان کر سکیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حین لا یکفون کے حوالے سے علماء و مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ اس سے جہنم کا زمانہ مراد ہے۔ ان آیات میں کفار کی 3 جہالتیں بیان ہوئی ہیں، پہلی کفر، دوسری استہزاء یعنی مسلمانوں اور اسلام کی باتوں کا مذاق اڑانا، اور تیسری استعجال، نہایت حماقت و ڈٹائی سے عذاب کا طلب کرنا اور عذاب آنے کی بددعائیں مانگنا۔ ان جہالتوں سے ان لوگوں کو باز رکھنے، بچانے اور بندہ بن جانے کے لیے 7 طرح سے عذاب کی سختی بیان کی گئی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا گیا وہ ایسا اٹل عذاب ہے کہ ہی لا یکفون، جن پر آئے گا وہ اس کو روک نہیں سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے سامنے سے بھی نہیں روک سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اپنے پیچھے سے بھی نہیں روک سکیں گے، اور نہ ہی پیٹھ دکھا کر بھاگ سکیں گے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ ولا ہم ینصرون، کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو چھڑا سکے گا۔ پھر فرمایا تأتیہم بغتۃ، اتنا خطرناک ہے کہ اچانک ہی آئے گا۔ 6ویں نمبر پہ فرمایا کہ فلا یستطیعون ردہا، کسی میں طاقت نہیں ہوگی کہ ان کفار سے عذاب کو پھیر دے،
نہ وہ خود عذاب کے اندر مبتلا کفار میں یہ طاقت ہوگی کہ وہ اسے پھیر لیں. ولا هم ينظرون، اور 7ویں نمبر پہ فرمایا کہ وہ ذرہ بر مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے. انسانوں پر موت آنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ علامت موت ظاہر ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ نشانات موت ظاہر ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک موت بندے کے چلتے پھرتے آ جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ موت بیماری کے ساتھ آتی ہے. تو جو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ عذاب جو رب تعالیٰ نے ان کافرین کو دینا ہے وہ اچانک عذاب ہوگا اور انہیں مبہوت اور بدحواس اور تحیر میں ڈال دے گا. آئیے طلبہ کرام درس کی تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف. یہاں پر فرمایا گیا لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، یعنی وہ کفار اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، نہ ہٹا سکیں گے. تو کیا وہ اپنے سروں سے، سینوں سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے آگ کو ہٹا سکیں گے؟ حالانکہ جہنم کی آگ تو ان کے سارے جسم پر ہوگی اور وہ کہیں سے بھی نہیں ہٹا سکیں گے. تو کہنا چاہیے تھا لا یکفون عن وجودہم، یا فرماتے عن اجسامہم یا عن ابدانہم، تاکہ اوپر نیچے دائیں بائیں سب کا ذکر آ جاتا. تو اس کے کچھ جواب مفسرین کرام دیتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ یہاں پر وجوہہم اور ظہورہم سے صرف چہرے اور پیٹھیں مراد نہیں ہیں، بلکہ وجوہ سے مراد سامنا ہے اور ظہور سے مراد پیچھا ہے. یعنی آگ کفار کو پوری طرح آگے پیچھے سے لپیٹے ہوئے ہوگی اور وہ اسے آگے پیچھے کہیں سے بھی نہیں ہٹا سکیں گے. دوسرا جواب اس میں یہ دیتے ہیں کہ وجوہہم سے مراد چہرے ہی ہیں، ظہورہم سے مراد پیٹھ ہی ہے، چونکہ جسم کی عزت، شہرت، معرفت، پہچان کرنے اور خوبصورتی میں چہرہ ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اسی کو انسان پہلے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح جسمانی قوت میں پیٹھ سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے، اس کو بچانا آسان بھی ہے، اس کو بچا لینے سے تقریباً آدھے سے زیادہ جسم بچ نکلتا ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حصے جسم کے جس کو انسان پہلے بچانا چاہتا ہے اور جن کا بچانا آسان ہے، جب وہی نہیں بچ سکیں گے تو بقیہ کو یہ کیسے بچا سکتے ہیں. دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بلکہ آئے گی ان کے پاس اچانک تو ان کو مبہوت اور حیران کر دے گی. اگر یہاں جنگ بدر مراد ہو تو تب وہ تو بغتتاً نہیں تھی، بڑی تیاری، کافی دنوں کی منصوبہ بندی کے بعد بہت عرصے سے دو طرفہ پتا تھا کہ جنگ ہوگی. کفار مکے سے لشکر بنا کر چلے اور مسلمان مدینے سے، لہٰذا یہ اچانک تو نہیں ہوئی. جب اچانک نہیں تو مبہوت کرنے والی نہیں. اور اگر یہاں قیامت کا آنا مراد ہے تو اگرچہ وہ اچانک تو ہوگی مگر یہ کفار اس وقت تک زندہ نہیں ہوں گے، ان کی ہڈیاں بھی خاک دھول اور غبار بن چکی ہوں گی. تو پھر ان کے لیے تو یہ بغتتاً نہیں ہوئی اور نہ ان کو مبہوت تو حیران کرنے والی ہوئی. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تأتی فعل کے فاعل کا مرجع جو بھی مراد لیا جائے، وہ جنگ بدر ہو یا قیامت ہو، بالکل درست ہے، اور ہر صورت میں کفار مکہ کے لیے بغتتاً ہی ہے. اس طرح کے بل تأتیہم سے مراد جنگ بدر ہی ہو تو اس کی تیاری، لشکر سازی مکہ مکرمہ سے چل کر میدان بدر تک آنا اچانک نہ ہوا، مکمل منصوبے اور معلومات کے ساتھ تھا. مگر اس جنگ کے ذریعے عذاب الہی اچانک ہوا تھا جو ان کفار کے وہم و گمان، تصور و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے ہتھیار، گھوڑوں سے مسلح لشکر کو بالکل چھوٹے نہتے، بے سر و سامان، روزے دار، بھوکے پیاسے لشکر سے ذلت امیز شکست ہو گئی تھی. تو یہ جو شکست تھی یہ بغتتاً ہی تھی. اور اگر یہاں پر قیامت مراد لیا جائے تب بھی درست ہوگا، اس لیے کہ قیامت جب آئے گی تو اچانک ہی ہوگی، ہزاروں برس کے مردہ کافروں کو بھی حیران کر دے گی، اور اسی حیرانی میں وہ پکار اٹھیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا، یہ اچانک کیا ہو گیا. یا ویلنا کہنا بغتتاً کی حیرانی سے ہوگا.